الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا عموماً کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ کچھ احادیث کی کتابوں میں کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، کچھ اساتذہ نے پڑھایا ہوگا، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم آج نماز پڑھ کر بھی برائیوں سے نہیں بچ پا رہے۔ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی صورت ہو، کوئی دعا ہو، کوئی تسبیح ہو، وہ چیز ہمیں اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بالفرض ہمیں نہیں پتہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ نماز کا مقصد ہے آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے بات کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ التحیات پڑھ لیں، یا آپ درود شریف پڑھ لیں، یا آپ دعا پڑھ لیں، تو اس کا آپ کو مطلب ہی نہ پتا۔ پھر تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ تو میں نے سوچا یہ کہ آخری، ویسے تو مجھے 10 کا تھا ذہن میں، لیکن 12 میں نے کر لی کہ آخری 12 جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، آخری 12 یعنی 103ویں صورت سے لے کر 114ویں صورت تک، 103 چیپٹر 103 سے لے کر 114 تک، تو وہ چیپٹر اصل میں انگلش میں کہا جاتا ہے سورت کو ہی، کیونکہ میں نے ایک دفعہ انگلش میں بھی پڑھا ہے قرآن شریف کا، تو اس وجہ سے بہرحال تو وہ اس میں نے یہ سوچا کہ وہ جو 12 صورتیں ہیں ان پر میں ایک ایک پر سب پر ویڈیو بنا دوں گا، اس کا ترجمہ اور اس کے جو معاملات ہیں سارے اس پر بات کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ بھی کیونکہ یہ آخری صورتیں نا 99.9% لوگ نمازوں میں انہی صورتوں کو خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ تو بہت سارے معاملات ہیں، الگ الگ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں تو 6,500 سے زیادہ آیات ہیں، تو وہ خیر بہرحال اس پر آگے چل کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ لیکن ابھی ان 12 صورتیں جو عموماً لوگوں کو یاد کر کے، اس کے علاوہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، یا آپ کا اللہ بھلا کرے سورہ قدر، بہت سی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ 12 صورتیں ایسی ہیں جو میں نے سوچا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں۔ تو اس میں 103 نمبر کی جو صورت ہے، سب سے پہلے جس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے سورہ عصر۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس میں 3 آیتیں، پہلی آیت ہے والعصر، اللہ پاک جو ہے نا وہ قسم اٹھاتے ہیں زمانے کی، قسم زمانے کی، مطلب یہ ہے کہ مطلب گواہ ہے زمانہ، سارا زمانہ گواہ ہے، اللہ قسم اٹھاتے ہیں زمانے کی، کس بات پر؟ اور اللہ قسم اٹھا لیں۔ اور پتہ ہے کیا، اس کی کچھ مفسرین نے تفسیر یہ بھی کی ہے والعصر کی، کہ اللہ جو قسم اٹھا رہے ہیں اس کی تفسیر، اس ترجمے کی یہ بھی کی ہے کہ ایک زمانہ، مطلب پورا جب سے اللہ نے کائنات کو چلایا ہے نا نظام، تب سے آخر تک سب گواہ ہوں گے اس چیز پر، سب گواہ ہیں اس چیز پر۔ اب وہ کیا چیز ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ خود قسم زمانے کی، وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ بس یہ بات دیکھیں، آپ یہ شروع کی 2 آیات دیکھیں تو آگے چل کر بات کھل رہی ہے، لیکن یہاں تک اگر آپ دیکھیں نا تو آپ لرز جائیں گے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک، ایک تو اللہ پاک کچھ بولیں وہ ویسے ہی حق ہے، اور وہ ویسے ہی پتھر پہ لکیر، ختم، دیٹ سیٹ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس پر وہ بھی اللہ پاک پھر قسم اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی زمانے کی قسم، کہ سب اس پر گواہ ہیں نا، زمانے کی قسم، والعصر۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر۔ اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں
انسان خسارے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات۔ تمام جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، تمام انسان خسارے میں، سب خسارے میں چلے گا، اس میں سب، ایچ اینڈ ایوری ون از ان خسارہ، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے کی تیسری آیت جو آخری، اس میں کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں تمام انسانیت جب سے بنی ہے، جب تک رہے گی، تمام لوگ چلے گئے خسارے میں، لیکن الا الذین، الا کا صیغہ ہوتا ہے سوائے، تو سوائے کن کے؟ اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں، جن کے اندر وہ 4 شرطیں ہوں گی، اس کے علاوہ لوگ خسارے میں ہیں۔ جن میں 4 شرطیں ہیں وہ خسارے سے نکل جائیں گے، وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلی شرط، سوائے ان کے جو آمنوا، ایمان لائے۔ اب ایمان لانا ہر وہ چیز جو نظر سے اوجھل ہے، جو اللہ کا نظام ہے، مطلب اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، رسالت پر یعنی کہ ایمان، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مر کے دوبارہ اٹھنے پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان فرشتوں پر ایمان، ان سب چیزوں پر جو بھی اللہ کا غیب کا نظام ہے، اس پر پکا، سچا، حقیقی، دائمی، پرخلوص ایمان لے کر آنا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایمان کے اندر وہ ساری کیفیت آ جاتی ہیں، اللہ پر توکل کرنا، رزق کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کا مالک، ہر چیز کا ہی مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ سے ہے، اللہ کے کن کہنے سے ہے، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ہر چیز پر اللہ پر ایمان رکھنا۔ الا الذین آمنوا، دوسری شرط کیا بتائی؟ وعاملوا الصالحات، جو صالح عمل کرتے ہیں۔ ایک تو آپ ایمان لیا ہے، ہر چیز پر کور کر لیا آپ نے اچھی طرح، آپ کا پختہ ترین ایمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے صالح عمل کرنے ہیں، جتنے صالح عمل ہوں، اس میں نماز ہو، اس میں زکوٰۃ ہو، اس میں حج ہو، اس میں روزہ ہو، اس میں اخلاق ہو، اس میں خلوص ہو، اس میں ایثار ہو، اس میں صدقہ ہو، اس میں خیرات ہو، ماں باپ کی فرما برداری ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، اس کے علاوہ جہاد ہو، بہت بڑی عبادت ہے جہاد، ٹھیک ہے، جہاد ہو، پھر جہاد بالسیف الگ ہے، جہاد باللسان الگ ہے، جہاد بالنفس الگ ہے، ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہیں، خیر جہاد ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لے لیں، پتھر جو ہے وہ رستے سے ہٹا دینا، کسی کو پڑوسی کا خیال کرنا، یا رشتہ داروں کا خیال کرنا، غرباء کا خیال کرنا، غریب جو ہیں ان کی باتیں کر رہا ہوں میں، غرباء الگ چیز ہے ویسے عربی میں، لیکن اردو میں غرباء نہیں وہ کہتے ہیں، غرباء کا خیال کرنا، مساکین کا خیال کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے علاوہ جانوروں کے ساتھ رحم کرنا، ان پر ان کی سکت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر وقت یقین ہونا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حج عمرہ یہ ساری چیزیں آپ جتنی بھی عبادات لے لیں، چھوٹی سے چھوٹی، ذکر اذکار ہو گئے، یا اللہ کے لیے خاموش ہونا، اللہ کے لیے بولنا، ساری چیزیں، تبلیغ کرنا، سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے عبادات عامل الصالحات میں آتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری وتواصوا بالحق، جو حق کے ساتھ ہے۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اب حق کے ساتھ ہونا آپ کے لیے مشکل کام ہے۔ آپ جب کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہوگی کہیں پر جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو کیا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو رہی ہے، آپ وہاں جا کر بولو گے نا، تو بھائی پھر تو کہیں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے نا، پوری ڈانس پارٹی ہو رہی ہے۔ اب وہاں جا کر شروع کر دو آپ بات، اللہ کو سخت ناپسند ہے، جہنم کی وعید سناؤ، پھر جنت کے بارے میں بتاؤ وہ کیسی ہے، اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، مرنا ہے، موت یاد دلاؤ، تو وہاں سے تو آپ کو کوٹ تو پڑے گی، پھر واجب الکوٹ ہو جائیں گے آپ۔ تو یہ کام مشکل ہے، وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہو، آپ کیسے اپنے والد کو بول دو گے نا، آپ بول ہی نہیں پاؤ گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نظام میں ہے ہی نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن اللہ کے حضور آپ کو بھی پیش ہونا ہے، میں آپ کی آخرت کے لیے خیر خواہ ہوں، آپ کی آخرت کا۔ تو باہر اسی لیے جو ہے نا، میں مطلب اللہ پاک سے رحم کی دعا ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے، لیکن ان کو زندہ ہے جب تک ان کو بتا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر تو آپ ویسے بھی کرنی چاہیے جب زندہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا مطلب ہی یہی ہے نا۔ بہرحال تو 3 شرطیں ہو گئیں، سب سے پہلی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب جب یہ حق والی میں نے آپ کو بتائی ہے نا، جب یہ سب ہوگا آپ کے ساتھ، آپ یہ کرو گے اللہ کے راستے میں، تو پھر یہ ہوگا
تو پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر آپ کو صبر کرنا ہے۔ وہ قرآن میں وہ حکیم لقمان کا ذکر ہے نا، سورہ لقمان وغیرہ کے اندر بھی، تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت بھی یہی کی تھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جب بات کرو گے، سب کو بتاؤ گے، تبلیغ کرو گے، تو پھر جو مشکلات آئیں گی نا وہ سہنی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ تو یہ صبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اتنا صبر کیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، تو اس پر صبر کیا، کتنا صبر کیا، انتہا کر دی صبر کی، تو وہ پھر صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب آپ نماز میں انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا یہ سورت تو آپ کو اس کا مطلب پتہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ وہ لگے گی جا کر انشاءاللہ۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اچھا، جاتے جاتے ایک بات آپ کو بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سورت کے بارے میں، سورہ عصر کے بارے میں، ویسے ہاں ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ اللہ اگر قرآن میں کچھ بھی نازل نہ کرتا اور صرف یہ صورت ہی نازل کرتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے صورت کافی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو چاروں شرائط بتا دیں، ٹھیک ہے نا، ہدایت کے لیے جس سے آپ کامیاب ہو گئے، میں نے آپ کو بتا دی ہوں، ایمان لانا، صالح عمل کرنا، اس کے اندر بڑی واسٹ، بڑی گہرائی ہے، ایسے نہیں ہے ایک جملہ نہیں ہے، بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ ایمان لانا، پھر صالح عمل کرنا، پھر حق کے ساتھ ہونا، اور پھر صبر کرنا، یہ چار شرائط بتائی ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے، اور دعاؤں میں بس خاص یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔